اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن من شیعته لإبراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. آپ سے درخواست کروں گا تمام مراجع الزام خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، تمام شہداء اسلام، خاص طور پہ یہ پرسوں عاشورہ کے روز جو عزاداران حسین عزاداری کرتے ہوئے اپنے مولا کے ساتھ ملحق ہو گئے، ان تمام کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد وعلی محمد. اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ سے ایک معذرت اس بات کی کروں گا کہ پورے ایک سال میں جس موضوع کی تیاری کرتا رہا ہوں میں اس موضوع پہ نہیں پڑھوں گا. حالات کے تحت میں نے اپنے موضوع کو بالکل بدل دیا ہے. جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس سے غافل نہیں رہا جا سکتا، لہذا وہ موضوع زندگی رہی انشاءاللہ. ویسے تو کوئی بھروسہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، لیکن زندگی رہی، آئندہ کبھی صحیح. لیکن اب میں نے اپنے موضوع کو بالکل یکسر بدل دیا ہے. کل کی غیر حاضری کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. کوشش تو بہت کی تھی لیکن نہیں آ سکتا تھا، اس پوزیشن میں نہیں تھا. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ آج بھی مختصر مجلس پڑھوں گا. آیا صرف اس لیے ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا. اور ایک گزارش یہ ہے کہ بہت جگہ خالی ہے، اگر آپ حضرات تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں گے، بہت زحمت تو ہوگی لیکن بہرحال تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو جزاک اللہ. اب بیٹا جب میں کہوں جبھی صلوات بھجوانا. اور جتنے بھی ہمارے زخمی ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے بھی ایک اور صلوات بھیج دیجیے. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں آج تمہیدی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ کل سے بے تفصیل. آج میں اسی لیے آیا ہوں کہ موضوع کا اپنے آپ کے سامنے اعلان کر دوں کہ میں نے جو عنوان اب انتخاب کیا ہے صورتحال کے بعد عرض کر دیا کہ پورے سال ایک موضوع کی تیاری کرتا رہا تھا، وہ میں نے رکھ دیا بات کے لیے. اب میرا موضوع جو ہے وہ ہے شیعہ کون. شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعہ کیا ہے. یہ میں نے اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے رکھا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. اور میں نے اسی لیے ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے. اور جتنی بھی آیات ہیں لفظ شیعہ سے متعلق ان سب کا بھی تجزیہ پیش کر دیں گے آئندہ مجالس میں زندگی رہی. اور روایات بھی، نہج البلاغہ بھی، آیات بھی، تاکہ ایک بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں شیعہ ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر میں شیعہ ہوں تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو اللہ نے مجھے دی.
سب سے بڑی بات اس اشرے کو، میرے ان مجالس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اس نسل کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ دنیا کی عظیم ترین قوم ہے۔ میں یہ بات منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ قوم سے عظیم قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اگر اس سے یہ احساس دلا دیا جائے کہ یہ ہے کیا، کیوں؟ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے تو کیوں قسم کھائی ہے؟ یہ قرآن مجید کی نص ہے، نص سے قرآنی پہ تو کوئی بحث نہیں نا۔ جہاں قرآن سے دلیل آ جائے، جہاں قرآن نص بن جائے تو بات ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں علی الاعلان پروردگار عالم نے اتنا، یعنی یہ مشہور آیت کا حصہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں، عزت یا اللہ کے لیے ہے، یا رسول کے لیے ہے، یا مومنین کے لیے ہے۔ یعنی اگر ساری دنیا بھی مل کر ہمیں رسوا کرنا چاہے تو یقین رکھو کہ ہمیں وقتی نقصان تو پہنچا سکتی ہے مگر ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل میں ایک اور دے دوں آپ کو، میں دلیل دیتا ہوں۔ اب یہ تو مسائل فضائل سب آج میں نے کہا نا تمہیدی مجلس سے مکس چلیں گے، کیونکہ آج مجھے مقدمہ بنانا ہے۔ لیکن یہی آج دیکھیے میڈیا، لوگ گھبرا بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، خبریں کچھ اور چل رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا۔ میڈیا ادھر ادھر کر رہا ہے، پراگنڈا کر رہا ہے، کچھ اور ہی سلسلوں میں پڑ گیا۔ 24 گھنٹے میں وہ DIG امریکی ٹاؤٹ، اس نے رپورٹ بھی پیش کر دی کہ وہ لوٹ مار کی رپورٹ، ابھی بلاسٹ کا کچھ نہیں پتا کس نے کیا، ابھی ان کو یہ نہیں پتا سوسائٹ ہے کہ کیا تھا۔ لوٹ مار کی رپورٹ، فوٹیج، کالے کپڑوں والی، وہی کالے کپڑے جس نے اپنے ہیڈ آفس سے نکالے تھے نا DIG نے، ڈھاٹے باندھ کے کنستر دے کے، کیونکہ عزادار تو تیل کے کنستر لے کے جاتا نہیں، آپ کو پتا ہے، تیل کے کنستر دے کے، فاسفورس دے کے اپنے اپنے دفتروں سے نکالے تھے نا ان بےغیرتوں نے، انہی کی فوٹیج بنا بنا کے دکھا رہے، دکھانے دیں، مت گھبرائیں، بالکل مت گھبرائیں۔ میڈیا یہی کر رہا ہے نا، یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ عزاداروں نے کیا، وہ جو 50-60 شہید ہیں ان کی خبر پیچھے چلی گئی۔ اطمینان رکھیے، مت گھبرائیے، 2 دن کی بات ہے، 3 دن کی بات ہے۔ اتنا مضبوط ان کا میڈیا نہیں ہے جتنا یزید کا تھا۔ اب میں آپ کو دیکھیے، میں جو بات کروں گا تاریخی دلیل کے ساتھ کروں گا، تاریخی دلیل، مت سمجھے گا بہت جذباتی ہوں، اور اللہ ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں پروردگار عالم میرے جذبات کو ایسے ہی رکھے، ہمیشہ اللہ کبھی مجھے بوڑھا نہ کرے، ہمیشہ ایسے جوان رہو۔ سنیے اب آپ، میں نے جو بات کہی کہ یزید سے مضبوط میڈیا نہیں، دیکھیے آج کہیں نہ کہیں ہماری بات بھی آ رہی ہے نا، کچھ تاجر بھی ہیں جو بڑے انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں مسئلہ کچھ اور ہے، یہ لینڈ مافیا کا مسئلہ ہے، یہ اڑانا چاہتے تھے، مارکیٹوں کو یہاں سے ہٹانا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں وہ بھی دے رہے ہیں، ساری باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، چلیں سب کو ایک طرف رکھیں، ہماری بھی بات جا رہی ہے، ہماری بھی سن رہے ہیں ایک حد تک، بس یہ کہ وہ 10 اور 90 کا ریشو ہے، ایک ہماری جاتی ہے تو 9 ادھر سے گورنمنٹ جو دے رہی ہے، پبلک نہیں گورنمنٹ، پھر گورنمنٹ کو ایک اور ٹاؤٹ مل گیا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اہل سنت کو اس میں شامل مت کیجیے گا، اہل سنت کے علماء سے میرا آج سارا دن رابطہ رہا، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں، وہ بیان بھی دے رہے یہی کہ نہیں یہ عزاداروں کا کام نہیں ہے، یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ عزاداروں کے جلوس تو یہاں 60 سال سے جاتے ہیں اور کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مارکیٹیں ہٹانا چاہتے ہیں، ہماری مارکیٹیں کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کا بیان آیا۔ میں کہتا ہوں اس سب کے باوجود یزید سے مضبوط ان کا میڈیا نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کے دور میں پرنٹ میڈیا تھا؟ نہیں تھا۔ الیکٹرانک میڈیا تھا؟ نہیں تھا۔ موبائل تھے؟ نہیں تھے۔ انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں تھا نا۔ یزید کے دور میں صرف ایک میڈیا تھا بس، اور وہ تھا منبر، یعنی مسجد کا منبر، اور پورے عالم اسلام میں کوئی مفتی، کوئی خطیب خلیفہ کی مرضی کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی پورے عالم اسلام میں ایک میڈیا تھا، ایک طرف کا، جو پورے عالم اسلام میں ایک ہی پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ یہ باغی ہیں معاذ اللہ، انہی نے خروج کیا، یہ باغی، جمعے کے خطبے ویسے تقریریں دکانوں میں، بازاروں میں، کیونکہ دوسری طرف کا تو کوئی میڈیا تھا ہی نہیں نا۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تو آپ جانتے کوئی میڈیا نہیں تھا،
نہ ان کا کوئی خطیب منبر پہ جا سکتا تھا، نہ مسجد میں جا سکتا تھا. تو تاریخ کا مضبوط ترین میڈیا تھا یزید کے پاس، اور اس نے اس میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھایا، افکار عمومی کو پراگندہ کر دیا، منتشر کر دیا افکار عمومی کو. اور لوگوں کو بہکانے کے لیے ابن زیاد نے دربار میں بھی یہی جملے ادا کیے جب کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے امیر کو فتح دی اور تم نے خروج کیا، تم نے بغاوت کی. معاذ اللہ یہ جملہ کہا حاکم بدان، اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے تم کو اہانت سے دوچار کیا. تو اس نے افکار عمومی کو گمراہ کرنے کے لیے جملے کہے کہ اللہ نے ہمارے امیر کو فتح دی اور دیکھو تم نے بغاوت کی، خروج کیا، اور دیکھو اللہ نے تمہیں معاذ اللہ اہانت کی. تمہاری میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا شان معصومین میں، ادب حد ادب مجھے روک رہی ہے. جو اس نے جملے ادا کیے بس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کیا کہا. تو یقین جانیے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ باتیں مصائب کی ہیں نا، میں آج فضائل میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. شریکت الحسین کیوں کہا گیا زینب کو؟ پوری یزیدیت کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں حسین صرف ایک ہستی کو اپنے ساتھ لائے تھے، زینب، شریکت الحسین، ایک ہستی کو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جناب سید سجاد علیہ السلام بیمار مرض کی حالت میں، کیونکہ اللہ کو امامت کو بچانا تھا نا، لہذا ان پہ مرض طاری تھا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جناب ثانیہ زہرا کی تھی. ایک ہستی، کہتے ہیں نا کہ حق کا ایک بھی ہو تو سب پہ بھاری ہوتا ہے. اب دیکھیے بظاہر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا افسوسناک واقعہ، اور واقعی ان کے ساتھ دیکھیے کیا ہو گیا، سب شہید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، اور کس طرح معاذ اللہ اہانت کے ساتھ قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں. لیکن ثانیہ زہرا نے وہاں ایک جملہ کہا، اسے کہنے لگا، شہزادی فرماتی ہے کہ تو احمق ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ عزت اور ذلت کا مفہوم ہے کیا. تھوڑا سا انتظار کر، شہزادی فرماتی ہے تھوڑا سا انتظار کر، ابھی تجھے پتا چل جائے گا کہ کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی ہار ہوئی. تجھے معلوم ہو جائے گا. پہلے اپنا تعارف کرایا شہزادی نے، تعارف، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں ہوں کون. ہم اہل بیت نبی ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ میرا بھائی حسین جو قتل کیا گیا ہے، اس کا گلا بوسہ گاہ نبوی ہے، یہ رسول کا نواسا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب شہزادی فرماتی ہیں کہ تھوڑا سا وقت گزر جانے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا جسے تو اپنی عزت سمجھ رہا ہے یہی تیری ذلت بن جائے گی، اور جسے تو ہمارے لیے ذلت سمجھ رہا ہے قیامت تک کے لیے اللہ اسی کو ہماری عزت بنا دے گا. بس نتیجہ دیتا ہوں آپ کو. نتیجہ کیا نکلا؟ شادیانے انہوں نے پیٹے تھے کہ ہم جیت گئے، جلوس انہوں نے نکالا تھا، اعلان خود کیا تھا. دیکھیے 1400 سال ہو گئے، آج تک ہم اعلان کر رہے ہیں نا بھئی یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، یہ ہوا. روک وہ رہے ہیں، روک رہے ہیں نا. کیوں روک رہے ہیں؟ وہی زینب کا اعلان فتح کہ تم خود اعلان کرو گے تاکہ ہر جرم تاریخ میں محفوظ ہو جائے کہ تم نے یہ کیا، خود بتاؤ کیا کیا کیا. اس کے بعد تم قیامت تک کوشش کرو گے کہ واقع کربلا کا ذکر نہ ہو نہ ہو نہ ہو. لیکن میں اکیلی زینب وہ میڈیا دے کر جاؤں گی اپنے چاہنے والوں کو کہ قیامت تک کے لیے کوئی اس میڈیا کی آواز روک نہیں سکے گا. میں بھی شہداء کے سوئم میں تقریر کر کے آ رہا ہوں. جتنے جوان یہاں بیٹھے گئے تمہارے کھیلنے کودنے کے دن، لہو اللہ کی زندگی سے باہر آ جاؤ. قوم پر وقت پڑا ہے، آواز آ رہی ہے حل من ناصر ینصرنا کی.
ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو کہ کس نے کیا کیا ہے. یہ موبائل اب کھیلنے کی چیز نہیں ہے, یہ نیٹ کھیلنے کی چیز نہیں ہے. دشمن کے ہتھیار کو اسی کے خلاف استعمال کرو. یہ جتنی چیزیں ہماری میڈیا پہ نہیں آ رہی, ریکارڈ کرنی ہونی چاہیے یہ. اور پوری دنیا میں نیٹ پہ ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ موبائل پہ الٹے سیدھے میسج نہیں. پوری دنیا میں ہمارا جو میں ریکارڈ اب پیش کرنے جا رہا ہوں, کیوں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن یہ ریکارڈ محفوظ رہنا چاہیے کہ ہوا کیا پرسوں. یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں, مجلس تو میں کل سے پڑھوں گا, یہ بتانے آیا ہوں کہ ہوا کیا. یہ ریکارڈ جانا چاہیے, پوری دنیا میں جانا چاہیے, ایک ایک آدمی تک جانا چاہیے. یہی ہمارا میڈیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ میڈیا لائیو کوریج دے رہا تھا. جب میری پریس کانفرنس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں سے کٹ گئی. کیوں کٹ گئی؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی دھجیاں اڑنے والی ہیں. ان کو معلوم تھا کہ اب ان کی دھجیاں اڑنے والی ہیں. لیکن میرا سلام ان جوانوں پر کہ جنہوں نے پوری پریس کانفرنس کو ٹیپ کیا ہے اور وہ یوٹیوب اور آرکیڈ پہ موجود ہے. وہاں سے بھی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے, آپ اور آگے بڑھائیے. اور میں وہاں بھی کہہ رہا ہوں, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, پھر واقعہ دوہرا رہا ہوں, سن لیجیے پورا اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے. اور جتنا فارورڈ کر سکتے ہو بیٹا, یہ کام ہے جوانوں کا. اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی. اب وقت ہے حسینیت کے لیے کھڑے ہونے کا. اگر سب ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے یہ طوفان بھی گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جب سب ساتھ مردوں کی طرح کھڑے ہوں گے, اختلافات ختم کر کے کھڑے ہوں گے, پوری دنیا مل کر آ جائے, انشاءاللہ حسینیت سرخرو تھی, سرخرو رہے گی. اپنے حوصلے رکھنا. اس لیے میں شیعوں کی صفات پہ پڑھوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں کوئی بھی آدمی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ نے کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. دوسرے کی طرف مت دیکھو, اپنے گریبان میں جھانکو کہ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہو. اس وقت قوم پر وقت پڑا ہے, لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں, پروپیگنڈا کچھ اور ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ گیم کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلے ذرا ماضی کی جھلک دکھاؤں. ماضی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی, ہم لوگ مارے جاتے رہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کسی شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے, ہنگامہ شروع, پیٹرول پمپ جل رہا ہے, گاڑیاں جل رہی ہیں, دکانیں جل رہی ہیں, اسپتالوں میں توڑ پھوڑ, کسی بے گناہ بیچارے سائیکل والے کو پکڑ کے پیٹ دیا, کسی اسکوٹر والے کو پکڑ کے پیٹ دیا. دوسرے دن کیا ہوتا تھا, ہماری مظلومیت کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے کتنے مر گئے. گراؤ جلاؤ, گراؤ جلاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوان اور بچے خاص طور پہ کان کھول کے سن لیں. یہ ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا نا کہ دوسرے دن خبریں کچھ اور, یعنی ہم بجائے مظلوم کے ظالم بن جاتے تھے. ڈھاٹے باندھے ہوئے لوگ, کنستر ہاتھ میں, پیٹرول, گاڑیوں میں پیٹرول ساتھ ہے, ٹیٹیاں ہاتھ میں, فائرنگ کر رہے ہیں. ہم نے کئی کو پکڑ کے دیا, گئے کھانے غائب. کیا ہوا کہ صاحب اس کے پاس ایک مخصوص کارڈ تھا, کارڈ دکھایا بھاگ گیا. پولیس والوں نے پکڑا ریڈ ہینڈ سخی حسن پہ, گاڑی میں بٹھایا, گاڑی میں چڑھتی اس نے چپکے سے بنیان میں سے اپنا کارڈ نکال کے یوں دکھایا. پولیس والوں نے جلدی سے اتارا, ایک گلی میں بھگا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ عزیزو, جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں. ضائع نہیں جانی چاہیے ریکارڈ میں رکھنا ان سب چیزوں کو کہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, 30 سال سے کیا کھیل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پورے پاکستان میں باقاعدہ اس ٹولے کو چھوڑا جاتا تھا. اب جب وہ ٹولہ کر کے چلا گیا, اب جلوس جنازے سے واپسی پہ لڑکوں کی گرفتاریاں شروع. ہم بجائے سویم اور شہیدوں کے گھروں پہ جانے کے رات رات بھر تھانوں میں بیٹھے, لڑکوں کو چھڑائیں. لوگوں کے والدین وہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, بچوں کو چھڑاؤ, اور ہنس رہی ہیں ایجنسیاں کہ ہم نے ان کو پھنسا دیا. ابھی اپنے مقتول بھول گئے, اس دھندے میں لگ گئے. یہ پس منظر کسی وجہ سے بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھنا کیا ہوتا ہے. ہوا یہ اب اسی میں جب یہ ہنگامہ شروع ہے, چھوٹے چھوٹے بچے نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں, ان کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن اب کی دفعہ یہ ایکسپوز ہو گئے. یہ شہداء کا خون رائے گا نہیں گیا, رائے گا نہیں گیا. یہ اپنی مرضی کے جو فوٹیج دکھا رہے ہیں نا, دکھا لو 2 دن. پہلی بات, 24 گھنٹے میں DIG
पूरी इंक्वायरी पेश कर रहा है कैसे लूटमार हुई, और इस बेगैरत को यह नहीं पता बम की इंक्वायरी अब तक इनको नहीं पता चली। आज भी ऐलान कर रहे हैं कि सुसाइड था या नहीं था, अभी तक नहीं मालूम। मैं एक एक पॉइंट बताता हूं, आपको भी सुनते जाओ। अभी तक इनको नहीं पता चला। सारी खबरें गई पीछे 52 लाशों की, दूसरी कहानी इन्होंने शुरू कर दी। असल कहानी है क्या? ब्लास्ट होता है लाइट हाउस पे। ये मेरा मीडिया है, खुदा का शुक्र है, पूरे कराची नहीं पूरे मुल्क में बात जाएगी, महफूज हो रही है मेरी गुफ्तगू, रुकनी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में जानी चाहिए। आर्केड हो या यूट्यूब हो, पूरी दुनिया में हमें हक़ाइक़ बताने हैं। अब वो दिन लद गए, हमारे पास भी ये हथियार है अब मीडिया का। सुनो, लाइट हाउस पे धमाका किस जगह हुआ? जुलूस के अगले हिस्से पे, फ्रंट पे। पहले तो मेरा सलाम उन अलमदारों को कि पूरी दुनिया ने देखा, खुदा की कसम, जब ही तो कह रहा हूं तुम अजीम हो। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, दुनिया बता दे कि एक अलम गिरा हो। कोई जिंदा मेरा सलाम उन अज़ादारों पर, उन अलमदारों पर। पूरी दुनिया गवाह है, एक अलम नहीं गिरा है। किसी अलमदार ने अपने हाथ से अलम को नहीं गिरने दिया है। तारीख गवाह है, और ये तारीख रकम हो चुकी, महफूज हो गई पूरी दुनिया में वो फुटेज कि जब ब्लास्ट हुआ अलम एक नहीं गिरा, सबने अलम को संभाला है, अलम लेके आगे बढ़े। लाइट हाउस के पास धमाका होता है। जुलूस आगे था या पीछे? जुलूस है पीछे। सुनो, दलाइल सुनो, बगैर दलील के कोई बात नहीं करूंगा। धमाका होता है लाइट हाउस पे, अगले हिस्से में लाखों का जुलूस पीछे सदर तक, नुमाइश तक, आखिरी दस्ते, क्योंकि मैं आखिरी दस्तों को नुमाइश पे छोड़कर खुद आया था। जब मैं आगे पहुंचा हूं, आखिरी दस्ते थे नुमाइश तक। धमाका हो रहा है आगे, जुलूस है पीछे। मुझे एक बात का ये जवाब दे दे, ये बड़े बड़े जो बैठे हैं ना ओहदेदार, जो रोजाना अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग, क्वायरी रिपोर्टें ला रहे हैं, जरा मुझे इस बात का जवाब तो दो कि पूरा जुलूस पीछे जब ब्लास्ट हुआ तो होना तो ये चाहिए था कि बंदर रोड की कोई दुकान न बचती, जामे किलात। सुनो बच्चों, मेरे भाइयों पहले सुनो, जामा किलात वहीं पर वो नहीं जली, ईदगाह किलात नहीं जली, उर्दू बाजार नहीं जला, तिब्बत सेंटर पर जुलूस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ऑटो पार्ट्स मार्केट नहीं जली, सदर, पूरे सदर में जुलूस खड़ा हुआ है, सदर में एक दिन का नहीं हिला, कोई दुकान नहीं जली। नुमाइश तक कितने सिनेमा, कितने पेट्रोल पंप, जहां अज़ादारों का मजमा है लाखों का, बताओ मुझे वहां कौन सा पत्थर चला? जहां लाखों अज़ादार थे कोई पत्थर नहीं चला, साइकिल नहीं जली, स्कूटर नहीं जला, जबकि मजमा पूरा पीछे, मजमा पीछे है। ब्लास्ट की खबर पहुंची आखिर तक। अगर अज़ादार तखरीबकारी करते तो नुमाइश तक कुछ बाकी बचता, कुछ बाकी नहीं बचता। अज़ादार जख्मी उठाते रहे, लाशें उठाते रहे, जुलूस आगे बढ़ाते रहे। जितनी भी डैमेजेस हुई, डेंसो हाल से लेकर बोल्टन मार्केट, डेंसो हाल से बोल्टन मार्केट, और वो जकरिया साहब और न मालूम कौन कौन अंजुमन ताजिरान कह चुके इस बात को कि उन मार्केटों को जलाया गया जिन पे क्रॉस लगे थे, जिनसे कहा गया था कि यहां मार्केटें शिफ्ट करो। समझ में आई बात? मार्केटों को शिफ्ट करो। लैंड माफिया का झगड़ा, बिल्डर माफिया का झगड़ा, कब्जा ग्रुप का झगड़ा, 8 ग्रुप खुद उनमें मौजूद थे। पहला स्टेटमेंट उनका आ गया था कि अज़ादारों का काम नहीं है, ये कुछ और चक्कर है जो हमें यहां से भगाना चाहते हैं। डेंसो हाल से बोल्टन मार्केट तक आग लगती है, जुलूस लेके हम पहुंचते हैं बोल्टन मार्केट। और दूसरा सलाम पेश करता हूं कि अज़ादार परगंदा नहीं हुए, जुलूस नहीं रुका। वो जो वादा किया था कि अपनी लाशों पर से हुसैन का जुलूस उठाएंगे, जुलूस वैसे ही चलता रहा।
उसी तरह अजादार आगे बढ़ते रहे। बोल्टन मार्केट पहला हिस्सा पहुंचता है, टावर की तरफ से फायरिंग होती है, शेलिंग होती है। क्यों? ताकि जुलूस वहां पे रुके, ताकि जो कुछ आग वाग लगाई जा रही है वो सब जुलूस के सर थोपी जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है साजिश कि अगर अजादार जलाते तो पूरे कराची में जुलूस था। अजादार जलाते सदर नहीं बचता, बंदर रोड नहीं बचती, ईदगाह किलाक, जामा किलाक, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ऑटो पार्ट्स मार्केट, पूरा प्लाजा, वहां जब जुलूस बैठा हुआ था उस जुलूस ने क्यों आग नहीं लगाई? लेकिन फौरन अपनी बरात टालने के लिए हमारी मजलूमियत को पीछे फेंक दिया गया। दूसरी इंक्वायरी लाके काले कपड़े वालों को दिखा रहे, जला रहे, काली वर्दी तो तुम्हारी भी है, तुम्हारे तो मुंह भी काले हैं। और सुनो, ये वही टीम है, ये वही टीम जिसने ये रिपोर्ट दी है। मैं इनको जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो 83 में डीएसपी था और गले में कालर बांध के 150 लड़कों को कोड़े खिलवाने के लिए आया था। इसने 150 लड़कों को कोड़े खिलवाए थे, कोई चोट नहीं थी इसको। मार्टन रोड में ये गले में कालर पहन के आया था जिसके सिले में इसको प्रमोशन मिला था। ये वही शिया दुश्मन एलिमेंट और ये डीआईजी, इसको मैंने हवाले किए थे इसके आदमी जब ये हसास इदारे का सरबराह था कि तेरे आदमी हैं जो हमारे जुलूसों में आके गड़बड़ कराते हैं। शाह फैसल में यह था, वहां इसने बेगुनाह शियों को बंद किया, उन पे कत्ल के मुकदमे दर्ज करवाए थे। अगर तुम सियासी लोगों की फाइलें रखते हो ना, हम भी तुम्हारी एक एक फाइल रखते हैं, किसने कब क्या किया है। सिर्फ ये ना समझो कि तुम्हारी एजेंसियां हैं कि मेरी फाइल तैयार, हसन जफर की तैयार, फलाने की तैयार। हम इतने पागल नहीं है, हमारे पास भी पूरे 60 साल का रिकॉर्ड है, कौन कितने पैसे कब दे के भर्ती हुआ, किसकी ड्यूटी कहां क्यों लगाई जाती है। और सुनो, ये गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, मैं खुरासान पे भी कह के आया हूं, हिम्मत से काम लो शियो, हिम्मत से कुछ नहीं होगा। जिस शिया आबादी में ये गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे, एक बार हिम्मत कर लो, सब मर्द, औरतें, बच्चे घरों से निकल आओ, इनकी गाड़ियों का घिराव कर लो, ये सर पे पैर रख के भागेंगे। किसी बेगुन हमारी अमन की आवाज को समझा जा रहा है कि हम दब रहे हैं। ये समझ रहे हम दब गए, हम तुम्हारी एक एक चाल को समझते हैं। अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए, दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, टीवी पर स्लाइडें चलाई जा रही हैं, दहशतगर्दों को पकड़ लिया, कल अदालत में पेश किया जाएगा, तखरीबकारों को पकड़ा, यानी जुल्म हम पर हुआ। हमारे जख्मों पर मरहम रखने के बजाय ये इंतजामिया नमक छिड़क रही है, तेल छिड़क रही है। जो तेल तुम हमारे जख्मों पे छिड़क रहे हो, हम उसी तेल में तुमको चला देंगे। लब्बैक या हुसैन। ये समझ रही है कि तुम बिखर गए हो, ये समझ रही है कि तुम टुकड़े टुकड़े हो गए हो, ये समझने में इनका कोई वाली वारिस नहीं है। इन्हें मालूम ही नहीं कि यहां एक जाता है, इमाम जमाना अपने दूसरे गुलाम को भेज देते हैं। इन्हें नहीं पता, इन्हें हमारी कौम की साख्त नहीं मालूम है कि हम किस साख्त के बने हुए हैं। हम आम मिट्टी के बने हुए नहीं है। सुनो शियो सुनो, हदीस कुदसी का जुमला सुना रहा हूं, कल पूरी हदीस सुना दूंगा कि जिस नूर से फातिमा की खिलकत हुई है,
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इसी फातिमा के नूर से मैं एक ऐसी कौम को खल्क करूंगा जो कयामत तक मेरे दीन के लिए कयाम करेगी। ये चाहते हैं कि जो 50-60 हमारे शहीद हुए हमें ही अंडर प्रेशर लिया है, हमने यजीदियत का दबाव बर्दाश्त नहीं किया, तुम तो उसकी आल औलाद हो। और फिर वाज़े कर रहा हूं एक एक शिया पर, कोई सुन्नी हमारा मुखालिफ नहीं, हमारे राब्ते में हमारे अहले सुन्नत भाई। मैं हॉस्पिटल में था, सबसे पहले अहले सुन्नत उलमा मुझे देखने के लिए आए। ये मनहूस एजेंसियां हैं जो ये चाहती हैं कि शहर में एक बार क्लैश हो जाए, शिया सुन्नी हो जाए। होशियार रहो शिया सुन्नियों साजिश से। और सुनो कि क्या कुछ इन्होंने नहीं किया हमारे साथ और क्या कुछ करना चाहते हैं ये। अहले सुन्नत के उलमा ने हमारा साथ दिया। आज भी मेरी बात हुई कुछ उलमा से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत, उन्होंने खुद कहा कि मेरी बात अब समझ में आ चुकी है कि हुआ क्या है, आप इत्मीनान रखें, हमें मालूम है जो कुछ हुआ हम देखेंगे। लेकिन फौरन ये एक नासिबी टोला, समझते हैं ना नासिबी टोला, वो खबीस जिन्हें सबसे ज्यादा दुख होता है, तो जुलूस बंद कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। जुलूस, हम तो तुम्हारा भी 70 मील लंबा जुलूस उठा देंगे, तुम हो किस खेत की मौली, हम तुम्हारा भी जुलूस उठा देंगे। सुनो जुलूस, ये कौन कह रहा है जुलूस? जो खबीस हर जुमे यौम एहतिजाज बना के रैलियां उठाते हैं, हर जुमे और हर रोज गोगो पोपो रैली इनकी चलती है, कहीं गोगो रैली कहीं पोपो रैली इनकी रोज चलती है। उन जुलूसों से डिस्टर्ब नहीं होता शहर, मुल्क डिस्टर्ब नहीं होता। रोज तुम्हारी रैलियां, रोज तुम्हारे जुलूस सियासी मकासद के लिए, मगर हुसैन का नाम न लो। क्यों? तुम्हारे चेहरों से नकाब उतरती है, तुम्हें दुख होता है। तुम्हारे बाप यजीद पर जब लानत होती है तुम्हें दुख होता है, कोई सुन्नी नहीं दुखता। तमाम सुन्नी हुसैन का जिक्र करते हैं। और कितना बड़ा फख्र है हमारा कि इन 50 शहीदों में 12 मेरे अहले सुन्नत भाई शहीद हैं, 12। और जिनमें मशहूर तो नाम सुनी लिया आपने, फहीम सिद्दीकी इतना बड़ा रिपोर्टर, उसका अपना बेटा, उसकी अपनी भांजी, उम्मत का रिपोर्टर, और हमारे बोहरी भाई, 12 के करीब नाम आ चुके और भी मजीद हैं। इसी तरह एक और कोई फनकार है साजिद हसन, उसके बहन, उसका भाई, ये सब शुहदा में शामिल है। तो हुसैन के मानने वाले तो सब हैं, मगर जुलूस से उसे तकलीफ है जो खुद रोज जुलूस उठाता है, हर शहर में जुलूस उठाता है। ये वही मलून है कि जो आज तक इन दहशत गर्दों की हिमायत करते चले आ। तुम एक रहो बस, शियो इख्तिलाफ की बातों को निकाल के फेंक दो, एक रहोगे, जमा रहोगे, शान से शाना मिला के रहो, हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे। और अहद करो भांग ना हो जाओ, ऐसे ना हो जाओ, ऐसे गले की मानिंद ना हो जाओ जिसका कोई रखवाला ना हो। जब कोई सानिया हो, जब कोई हादिसा हो, हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलना शुरू ना कर दो। अरे नजरें हैं लोगों की, एक एक बात पे नजर रखे हुए लोग कि क्या साजिश हो रही है, उन साजिशों का तोड़ भी करेंगे, जवाब देंगे। इत्मीनान रखो मगर हौसला। क्यों? कौमों की जंगें चंद महीनों की नहीं होती, चंद दिनों की नहीं होती, चंद हफ्तों की नहीं होती दोस्तों। कौमों की जंगें सदियों की होती, सदियों में कौमें उरूज देखती है, सदियों में सवाल। मुझे एक बात बताओ, तारीख पढ़ते भी हो, तारीख सुनते भी हो,
تاریخ میں قوموں کے بارے میں پڑھا نہیں؟ کیسے کیسے امتحان آتا ہے، لاکھوں مر گئے، کروڑوں مر گئے، ملک مٹ گئے، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، کتنی بھیانک داستانیں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ وہ قومیں جن کے ساتھ سب کچھ ہوا وہ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ ہم بھی انسان ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہر قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا، اس قابل پایا کہ اتنے بڑے امتحان میں کھڑے ہیں۔ تاریخ ہمیں بھی لکھے گی کہ ہاں ہم نے بھی مصیبتوں کا مقابلہ کیا، مصیبتوں کا سامنا کیا۔ یہ جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، اسلحوں سے نہیں۔ یاد رکھنا، جس قوم کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے وہ آخر میں فتح مند ہو کے نکلتی ہے۔ آگ اور خون کے سمندر ہم پہلے بھی پار کرتے رہے، پھر پار کر لیں گے۔ افراد کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو عہد تم سے کرانا چاہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں آج ہوں کل نہیں ہوں تمہارے درمیان۔ کیا قوم پراگندہ ہو جائے گی؟ نہیں، اپنے اتحاد کو پارا پارا مت ہونے دو۔ لیڈری کے شوقین لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اپنے شوق کو گھر پہ رکھ دو۔ اب کچھ دیر کے لیے قوم پہ کڑا وقت آ گیا ہے، کڑا وقت امتحان کا۔ مردوں کی طرح ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، مگر یاد رکھنا کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی بے گناہ کی املاک یہ شیعہ کا کام ہی نہیں ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو کسی بے گناہ کی املاک پہ حملہ کر بیٹھے۔ نہیں، محافظ بن جاؤ، تمہارا پڑوسی سمجھے کہ ہاں یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا سپاہی ہے، میرا جان، میرا مال، میری آبرو اس سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ لبنان کے لوگ کوئی سرخاب کے پر لگا کے نہیں آئے، انہوں نے اپنا کریکٹر پیش کیا کہ اگر عیسائی ہے تو اپنے سپر مال میں حسن نصر اللہ کی تصویر لگاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس سے پوچھا جائے تو عیسائی ہے، یہ تو شیعہ ہے، کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ معلوم ہے کہ جب مجھ پر حملہ ہوگا تو پہلے یہ بچائے گا۔ تو شیعہ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ کریکٹر ہے شیعہ کا، کبھی کسی بے گناہ پہ نہیں، اپنی مظلومیت کے چہرے کو داغدار نہیں ہونے دینا ہے۔ ہماری جنگ ہے ظالموں کے ساتھ، ایجنسیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، یلغار کی ہے، اپنی مصیبتیں ہٹانے کے لیے، اپنے مسائل کا رخ موڑنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں آگ لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے دشمن کون ہیں؟ پٹے ہوئے سیاستدان، پٹے ہوئے مذہبی رہنما۔ اور سن ڈی آئی جی صاحب، سنو، 24 گھنٹے میں انکوائری آ گئی، گرفتاریاں شروع۔ 27 دسمبر کی فائل کیوں نہیں کھولتا تو؟ 27 دسمبر کی فائل کھول۔ کیا ہوا کراچی میں؟ کتنی بڑی قیامت آئی؟ کھولو فائل 27 دسمبر کی، لاؤ میدان میں ان مجرموں کو۔ کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، کراچی کی کتنی بے گناہ 22 عورتوں کی عصمت دری کی گئی، کہاں ہے تیری انکوائری؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں گاڑیاں، گھر، کارخانے جلا دیے گئے، لڑکیاں اغوا کر کے لے جائی گئی، کہاں ہے تیری انکوائری؟ 27 دسمبر بھول گئے، کہاں ہے 12 مئی کی انکوائری تمہاری؟ کدھر گئی 12 مئی کی انکوائری؟ کیا کچھ نہیں ہوا اس شہر میں؟ اتنے بچے نہیں رہے ہم، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، مار بھی دیا جاؤں، ان باتوں کو یاد رکھنا۔ ہماری سب سے بڑی دشمن وہی ایجنسیاں جو امریکہ نے بنائی ہیں اور جن میں یہی ظالمان اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ بکھرے ہوئے نعرے نہیں چاہیے، بکھرے ہوئے نعرے نہیں چاہیے۔ تو سنو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل ہمیں چارہ بنایا جائے، ہمیں چارہ بنایا جائے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شہر میں شیعہ سنی جھگڑا کرا دیا جائے، فرقہ وارانہ فساد کرا کے اور
सब चीजों का रुख मोड़ दिया जाए। सुन लें, यहां पर जो जिम्मेदार हैं सिटी गवर्नमेंट के भी और सूबाई गवर्नमेंट के भी, कि आज रात ये छापे बंद हो जाने चाहिए। तुम भी इस शहर की भलाई चाहते हो, हम भी इस शहर की भलाई चाहते हैं। तुम भी जानते हो कि दुश्मन कौन है, हम भी जानते हैं कि दुश्मन कौन। वो कौन पिटे हुए एलिमेंट हैं जिन्होंने आज भी नासिबी टोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जुलूस बंद किए जाए। सब जानते हैं। और सुनिए, ऐलान किया जा रहा है कि हिंदुस्तान से आए हुए जाकिरीन पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, हिंदुस्तान से आने वाले उलमा पर पाबंदी लगाई जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं रिकॉर्ड पे, एक आलिम हमारा इंडिया से जो आता है, कभी आज तक उसने हमारे मामलात में पाकिस्तान के इंटरफेयर नहीं किया, कभी नहीं बोला। और बदबख्तों, तुम्हें वो गैर मुल्की नजर नहीं आ रहे जो यहां पर आके मुख्तलिफ अड्डों में बैठ के दहशत गर्दी की तरबियत ले रहे हैं, पाकिस्तान को जहन्नम बना रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। वो तुझे नजर नहीं आ रहे गैर मुल्की जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं? पूरा फोकस हम पे किया है, यानी मरे पर 100 दुर्रे, मारो भी और इन्हें फरियाद भी ना करने दो। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमने तय कर लिया है, अब हम इज्जत से जिएंगे, और अगर इज्जत से जीने कोई नहीं देगा, हम इज्जत से मरना जानते हैं। तैयार हो इज्जत की मौत के लिए? है हाथ मिन्नत-जिल्ला, है हाथ मिन्नत-जिल्ला, बुलंद है हाथ मिन्नत-जिल्ला, है हाथ मिन्नत-जिल्ला, है हाथ मिन्नत-जिल्ला, है हाथ मिन्नत-जिल्ला, है हाथ मिन्नत-जिल्ला। जमा रहो, किसी को खिलाफ की बात ना करने दो। अपने जवानों बच्चों को कह रहा हूं, तुम्हारे जज्बात अहले बैत के अहकाम के पाबंद होने चाहिए। कभी किसी बेगुनाह पे हाथ मत उठाना, कभी किसी बेगुनाह की इम्तलाक पे नहीं। हम मर्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम दिलेर लोग हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, जिसके चेहरे पर रूए मुबारक पे अगर दुश्मन ने लुआब फेंका, अली सीने से उतर गया था। अली की सीरत को ना भूलना, इनसे निपट लेंगे। यजीदियों की एजेंसियों से निपट लिया, ये तो टाउट है, ये तो 2 और 3 नंबर के लोग हैं, इन्हें तो खुद ही नहीं पता। मैं तो मतालबा करना भी तौहीन समझता हूं कि डीआईजी को हटाओ और सीसीपी को हटाओ। इनको हटाएंगे 2 और इनके भाई आके बैठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमें मतालबा नहीं करना। हम तो साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं कि 24 घंटे में तेरी इंक्वायरी आ गई और तुझे ये नहीं, अभी तक ये नहीं पता चला कि ये सुसाइड था या खुद फटा है। अभी तक इन्हें ये नहीं पता कि पापोश में धमाका काय का हुआ और कस्बा में काय का हुआ। पापोश में बम फटा, सीसीपीओ साहब कह रहे कार का सिलेंडर फट गया। गलत नहीं कह रहा, उसको बेचारे को क्या पता कि कार में सिलेंडर आगे होता है कि पीछे होता है, उसे क्या पता। वो तो बैठता है सरकारी गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज, उसके लिए तो उसको कोई कमी थोड़ी है। उसे क्या मालूम, पेट्रोल उसका फ्री, गाड़ी उसकी फ्री, भत्ते उसके फ्री। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम, उसे क्या पता सिलेंडर कहां होता। तो गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हुआ देखा, क्या सिलेंडर फट गया। उसको ये सीसीटीवी है हमारे शहर का, जिसको नहीं पता कि गाड़ी में सिलेंडर पीछे होता है कि आगे होता है। और उसके बाद कस्बा का धमाका हुआ, कह रहे गैस फट गई, कहते गटर में गैस थी, गैस फट गई। वहीं फटना था उसको, गैस को। और वो जो फायरिंग होती रही वो क्या फटा था, आतिशबाजी हो रही थी, पुलिस वाले आतिशबाजी कर रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। मां सिलेंडर फट गया, मां गैस फट गई। लाइट हाउस में क्या हो गया, हमारे लड़के का सर ले जाके स्काउट का तस्वीरें ले रहा है, कह रहा पकड़ लिया खुद कुछ धमाके वालों। खुदा के बंदे, ये तुम्हारा हाल है इन्वेस्टिगेशन का। वो बच्चा जिसके साथ उसके घर के 5 अफराद शहीद हुए, मुजम्मिल शाह, उसको मीडिया में तस्वीर भी दे रही खुद कुछ बना के। ये तुम्हारी एफिशिएंसी है। फिर तुम कहते हो हमने फूल प्रूफ इंतजाम किए थे। होशियार बनते हो, बेवकूफ समझते हो पूरी कौम को। नहीं होगा ये खेल अब।
اس لیے میں نے اپنا میڈیا استعمال کیا ہے. پوری دنیا میں جوانوں یہ میسج جانا چاہیے، موبائلوں سے کھیلنے کے دن نہیں تمہارے. اب قوم پہ وقت پڑا ہے، وقت حسینیت پہ ہر بچے کو. مگر یاد رکھنا، غلط خبر نہیں، افواہ نہیں، بغیر تصدیق کے خبر نہیں، خامخواہ کا ٹینشن نہیں. جو صحیح خبر، جیسے کل میرے پرسوں ایک بھائی نے کیا، میں نے عرض کیا تھا کہ پریس کانفرنس کو بیچ میں سے کاٹا گیا، لائیو آ رہی تھی، لیکن سلام ہو میرا اس جوان پہ جس نے پوری پریس کانفرنس بنا کے یوٹیوب اور آرکیٹ پہ دے دی. اس لیے میں سب چیزیں ریکارڈ کراؤں، ریکارڈ میں رہنا چاہیے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا، میں تو خود تنگ آ چکا زندگی سے، کتنی سانسیں ہیں کتنی نہیں ہیں. مگر میں لہجہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ڈرنا مت ان سے، گھبرانا مت ان سے. ایک جائے تو ایک کی جگہ 1000 آنے چاہیے، وعدہ کرو. ایک کی جگہ 1000 نہیں. حسین نے ختم کر رہا ہوں مجلس. سٹی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو کہ بہت اچھے آپ نے انتظامات کیے تھے. جتنے بھی ٹاؤن ناظمین ہیں، جس پارٹی کے بھی، مجھے پارٹیوں سے کبھی کوئی غرض نہیں رہی، لیکن جو میں دیکھتا رہا وہ کہہ رہا ہوں، کیے آپ نے. آپ کے کیے دھرے پہ پانی کس نے پھیرا، ذرا سوچئے. یہ صرف ہمارا نہیں، آپ کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے جس نے اس شہر کے امن و امان کو درم برم کیا، اور وہ کون لوگ ہیں جو ایک دم نکل آئے، پریس کانفرنس سے بیانات دینے شروع ہو گئے. کراچی تباہ ہو رہا ہے، کراچی میں آگ لگ گئی، انہیں پشاور نظر نہیں آیا، انہیں سرحد نظر نہیں آیا. چاہتا ان کم وقتوں کے جس کی ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہوگی، روز ٹی وی پہ بیٹھ کے جواز فراہم کر رہا ہوتا ہے دہشت گردوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے. ایسی وہ چند ملا کے بیٹھتے، ناصبی ملا، ناکام سیاسی جماعتوں کے ملا، کیونکہ ان پر ظلم ہوا نہیں ہو. مجھے بتاؤ کہ پرسوں یہ جو لگار جا رہے تھے، یہ کس کا رد عمل ہوا؟ یہ تو اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے تھے، یہ تو خود ماتم کر رہے تھے. کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ مگر ان کم بختوں نے بیان نہیں دیا. ان کو دکھ ہو رہا ہے، دکانیں جل گئی. ہمیں بھی دکھ ہے، ہم اپنی تاجر برادری کے ساتھ ہیں، اعلان بھی کر دیا، سلائڈ بھی چل رہی ہے، کل کی ہڑتال میں ہم بھی ان کے شریک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں. سن لے حکومت، اگر ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہم عزت کی موت مرنا جانتے. سنو، آج ربیع الاول تک ہماری مجالس ہیں، شب داریاں ہیں. ہماری ہر شب داری احتجاجی جلسہ بنا دیں گے. اگر ہمارے لڑکوں کو رہا نہیں کیا گیا، چھوڑا نہیں گیا، تمام ذاکرین علماء سن لو، حق نمک ادا کرنے کا وقت آیا ہے. خیانت نہیں چلے گی، خیانت نہیں چلے گی. ہر ممبر سے اپنی قوم کی بات کرو، ہر ممبر سے حسین نے سب کچھ دیا ہے، اب حسین کا حق نمک بھی ادا کرو. تمام بانیان ادا سن لیں، حسین کی مجلس ہے، میری تیری نہیں ہے. ان جھگڑوں سے باہر نکل جاؤ. میری مجلس کا ٹائم یہ تھا، میری مجلس کا وہ تھا، میری خراب کر دی مجلس، اس کی اچھی کر دی مجلس. حسین کی مجلس ہے. جس پڑھنے والے کو بلا رہے اس کو کہہ دو 10 منٹ کم سے کم ملت پر بول، قوم کے مسائل پر بول، ان شہیدوں پر بول، ان قیدیوں کے لیے بول، جن کی ماؤں کے بیٹے چھین لیے گئے ان کے لیے بات کر. سب پر واجب ہے، واجب آج ہر بانی اعضا پر، ہر ٹرسٹ پر، ہر عالم پر، ہر ذاکر پر
کہ اپنی قوم کے لیے وقت دو. قوم نے سب کچھ دیا ہے, قوم نے سب کچھ دیا ہے. قوم کو جب بلایا ہے قوم آئی ہے. پرسوں پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سنو, حکومت کے کارندوں اگر آزادار تقریب کار ہوتے, پرسوں 1.5 سے 2 لاکھ کا مجمع تھا جس نے 30 کلومیٹر کا راستہ طے کیا خراسان سے وادی حسین تک کا. مجھے بتاؤ اگر یہ تقریب کار ہوتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا؟ ایک پتھر نہیں چلا. کیوں؟ حسین کا ماتم کرنے والا تو خود اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا کے سامنے فرق آ گیا کہ تقریب کار کچھ اور تھے اور آزادار کچھ اور تھے. یہی پیغام دینا چاہتا تھا. سب یہ دلیلیں پاس رکھو, یہ ڈالو آرکیٹ پہ, یوٹیوب پہ, پوری دنیا کو پتا چلے کہ ہوا کیا ہے. اور اب ہم کہتے ہیں کہ انکوائری کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ مارکیٹیں کس نے جلائی ہیں. پھر تمہیں معلوم ہوگا. پوری دنیا جانتی ہے اور ہم نے میڈیا کو بھی پیغام یہ بھیج دیا ہے, مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم جانتے اس میڈیا کے اوپر بھی ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے, پیمرا کا کالا ناگ جو سوئچ آف کرتا ہے, جس نے ہماری پریس کانفرنس کا بھی سوئچ آف کیا تھا, مگر پھر بھی میڈیا نے اچھا خاصا دیا. تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مصیبتوں سے گھبرا کے تو نہیں ہونا. کیسا گھبرانا؟ موت بس مٹھی بند رکھو, کسی کو اختلاف کی بات نہ کرنے دو. خدا کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے ختم کر دو. یہ بھی ایجنسی کا ایک آدمی گھستا ہے. پمفلٹ بازیاں, اخبار بازیاں, یہ بازیاں. وقت کیا چال چل رہا ہے زمانہ تمہارے ساتھ, تم کہاں جا رہے ہو؟ زمانہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صرف ایک ہو جاؤ گے نا, کوئی خطرہ نہیں, کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا تمہارا. اس لیے بس چند جملے. حسین کے انصار 72 تھے نا, سب شہید ہو گئے, سب, کوئی نہیں بچا سوائے سید سجاد اور 5ویں امام کے. لیکن عزیزو آج تک وہ مختصر سی جماعت فاتح عالم ہے کہ نہیں؟ نہیں, فاتح کائنات. ان سے بڑا کوئی فاتح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک رنگ میں رنگ گئے تھے. سب کا رنگ ایک ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں 90 سال کا کون ہے, 50 کا کون ہے, 40 کا کون ہے, 18 سال کا کون ہے, 13 سال کا کون ہے, 6 مہینے کا کون ہے. سب حسینی رنگ میں رنگ چکے تھے, سب حسینی رنگ میں ڈوب چکے تھے. بس حسینی رنگ میں ڈھل جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. مرنا شکست نہیں ہے, یاد رکھو, مت ڈرو. اس خوف کو نکال کے پھینک دو دل سے. جب کوئی سانحہ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بھاگتے ہوئے مارے جاتے ہیں پیروں کے نیچے روند کے. میں جبھی تو کہتا ہوں کہ نہیں, قدم جما کے رکھو تاکہ سینے پر پڑنے والا زخم بتائے کہ یہ بھاگا نہیں تھا, اس نے زخم سینے پہ کھایا ہے. مقابلہ کریں گے عزاداروں, وقت نے آواز دی ہے نا, مصیبتیں سامنے فیس کریں گے. ہم حسینی ہیں, ہمارے آباء و اجداد مقابلے کرتے رہے, ہم بھی کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے نا. بس جب بہت زیادہ پریشان ہو اپنے سارے امور چھوڑ دو امام زمانہ پہ. مولا تو جانے تیری رضا, ہم راضی, پروردگار راضی ہوں. جب تک تو نے یہ امتحان رکھا ہم راضی, ہم نہیں گھبرائیں گے, ہم نہیں ڈریں گے, ہم ثابت قدم رہیں گے تاکہ دشمن کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جس سے ٹکرایا ہے نا وہ کوئی عام دیوار نہیں ہے, وہ کربلا کی دیوار ہے. اور کربلا کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے 1400 سال سے اپنا سر ٹکرا کے خود ہی اپنے سر پاش کرتے رہے, دیوار میں شگاف نہیں ڈال سکے. ہم کربلا والے, ہمارے پاس کتنا کچھ ہے, کیا کچھ ہے. کبھی غلام آگے آ جاتا ہے حسین کے,
سیاہ حبشی غلام آ جاتا ہے، مولا آپ پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سوچا تو کرو، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولا کیا ہوا، آپ کا ساتھ دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں جذباتی کر کے لوگ لے آئے۔ ارے مولا سلامت رکھے، جنگیں جذبوں سے ہی تو لڑی جاتی ہیں، جذبہ ختم ہو گیا تو کیسے لڑو گے بابا؟ قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرا، آپ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرا سیاہ خون ہاشمیوں کے پاک خون میں ملنے نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہے جذبہ جون کا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سینے سے لگا کر کہتے ہیں جون تجھے بشارت دیتا ہوں، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اچانک ایک نور پھیل جائے گا، اس نور سے اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، حیران ہو کر اہل محشر پوچھیں گے یہ کون نبی ہے، یہ کون رسول ہے، یہ کون امام ہے جس کے نور سے یہ چندھیا گئی ہماری آنکھیں؟ اللہ کا ایک فرشتہ ندا دے گا یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی رسول نہیں، یہ کوئی امام نہیں، یہ حسین کا سیاہ فام غلام جون ہے۔ یہ ہے حسین جب جسے عزت دیتا ہے نا، سنتے ہو پڑھتے ہو بس ذرا سے لمحوں کے لیے غور کر دیا کرو کہ حسین کبھی اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا۔ جو حسین کے نام پر گیا قیامت تک حسین نے اس کو سر بلند رکھا ہے، رکھا کہ نہیں رکھا؟ 6 ماہ کا بچہ جس کی ماں رو رہی ہے شب عاشور، رو رہی، کیوں رو رہی ہے؟ سنیں میری مائیں بہنیں سنیں، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کاش میرا اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا۔ کل جب سب اپنی اپنی قربانی پیش کرتے میں بھی اپنے علی اصغر کو پیش کر دیتی، اور بچہ زبان بے زبانی سے کہتا ہوگا مادر گرامی ذرا عصر تو ہونے دو، عصر عاشور ہونے دو، پھر دیکھو علی اصغر کیسی جنگ کرتا ہے۔ فاتح کربلا بن گیا اصغر، سب شہید ہو گئے، شام غریبہ گزر گئی، قیامت کی رات بیویوں نے گزار دی۔ تصور کرو، مصیبتوں میں ڈٹے رہنے کے لیے ہی تو کربلا کا واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ ذرا ان بیویوں بچوں کی بے کسی کا عالم تو کرو، عالم کو تو محسوس کرو جہاں کوئی مرد نہیں، ایک ہے بیمار، ایک ہے بیمار الاغر، پوری دنیا مخالف، گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں۔ اچانک حکم ہوا قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، یہ ملعون آگے بڑھے، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت باندھنا شروع کیے، سید سجاد کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیروں کا لنگر، گلے میں توق خاردار ڈال دیا گیا، ناکے بٹھائے گئے، کسی طرح سے بیویوں کو سوار کرایا گیا۔ سکینہ کیسے سوار ہو؟ بے پالانوں کے اونٹ کے کوہان پہ بچی رک نہیں سکتی۔ اگر روایت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا، اور میں سخت روایت نہیں پڑھ رہا، میں تو بڑا آسان کر کے پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی راستہ نہ تھا سکینہ کو اونٹ پہ سوار کرنے کا تو ان ظالموں نے رسی سے باندھ دیا تھا سکینہ کو۔ بس 2 جملے اور سن لیجیے۔ اسیروں کا قافلہ چلا، عمر سعد نے حکم دیا ان کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ تاکہ انہیں اور تکلیف ہو، انہیں اور اذیت ہو۔ گنج شہیدہ میں جو ہی اسیروں کا قافلہ داخل ہوا اب بیویوں سے نہ رہا گیا، ہاتھ پسے پشت ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ کیا عالم ہوا ہوگا شہزادیوں کا؟ ہر بیوی اپنے وارث کا ماتم کر رہی ہے، مگر زینب اپنے بچوں کو تو نہیں روئے گی۔ زینب تو حسین کا ماتم کر رہی ہے، ام کلثوم حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور جناب ام رباب کا تو عجب عالم ہے کہ حسین کے لاشے کے گرد طواف کر رہی، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر، اور آخر میں سر
ہاتھ بندھے ہوئے سر حسین کے قدموں پہ رکھ کر کہتی ہے والی مجھے معاف کر دینا، والی اس کنیز کو معاف کر دینا، تمہارا لاشا اس عالم میں چھوڑ کر جا رہی ہوں بے گور و کفن، ارے میرے سر پہ چادر نہیں تمہارے لاش پر ڈال لیتی، ارے والی میرے تو ہاتھ بھی پسے پشت بندے ہیں، اگر میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے خاک اٹھا اٹھا کر اس خاک کا کفن تیری لاش کو دے دیتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بس آپ سے دو ہی دعائیں کروں گا۔ پہلی دعا ہے کہ بارے الہ بحق بیمار کربلا صدق دل سے دعا کیجئے، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بچے زخمی ہیں اس میں شیعہ سنی بوہری سب شامل ہیں، بارے الہ بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کر دے۔ بارے الہ جو شہید ہو چکے ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ بارے الہ تجھے خون حسین کا واسطہ ان شہیدوں کا خون رائے گا نہ جائے۔ بارے الہ ان سازشیوں کے چہروں سے نقابیں الٹ دے۔ بارے الہ 24 گھنٹے نہ گزرے یہ ملعون جو سازشیں کر رہے ہیں ہماری قوم کے خلاف، ان کی سازشیں ان پر پلٹا دے۔ بارے الہ شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہماری ملت میں بارے الہ ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ خاص طور پہ پرسوں کے شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔